السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستوں بزرگوں، بہت خوشی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو رمضان المبارک جیسا مہینہ عطا فرمایا۔ بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو اتنی بڑی نعمت دیا، رمضان المبارک جیسا مہینہ عطا کیا، ہمیں بھی اس کے شکریہ میں بہت سارے ان کی عبادت کرنا چاہیے۔ ہم پوری زندگی بھی اگر ان کی عبادت کریں گے تو کم ہے، پوری زندگی میں سجدے میں پڑے رہیں تو بھی کم ہے۔ خاص طور پر رمضان میں عبادت کا کچھ مزہ اور ہوتا ہے، اس میں زیادہ اجر دیا جاتا ہے اس مہینے میں، کیونکہ یہ رمضان جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے اور خود ہی اس کے مزدوری دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، خود ہی مزدوری دیتے ہیں، اور اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دے، بس وہ ہمارے اوپر راضی ہو جائے، یہی ہمارے چاہت ہے۔ بھائی دیکھیے، یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں ہم بہت سارے کام کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، خاص طور پر روزے رکھتے ہیں، مسجدوں میں جماعت کی پابندی کرتے ہیں، خانقاہوں میں جاتے ہیں، اور یہ بھی ایک ضروری کام ہم ہر سال کرتے ہیں کہ رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، حساب لگاتے ہیں اس کی۔ تو ہم اس سال کچھ قوانین اور کچھ پابندیوں کے ساتھ، کچھ سرکاری گائیڈ لائن کے ساتھ ہم ان سارے کاموں کو انجام دے رہے ہیں۔ تو اب حضرات سے یہ اپیل ہے، جو حضرات زکوٰۃ نکالتے ہیں ہر سال، ان سے اپیل ہے کہ بھائی مدرسوں کو چلانا بہت ضروری ہے، اور اگر مدرسے نہیں رہے گا تو دین باقی نہیں رہے گا۔ مدرسے نہیں رہے گا تو دین باقی رہنا مشکل ہے۔ اب تبلیغ جماعت میں جائیں گے تو وہاں آپ کو فضائل ملے گا، دلائل نہیں ملے گا۔ آپ کو دلائل ملنا ہے تو مدرسے میں جانا پڑے گا، اور اصل تو مدارس ہے، اصل مدارس ہے، جماعت تو فرع ہے۔ بھائی محترم دوستوں بزرگوں، اور اگر یہ مدارس نہیں رہے گا تو ہم کچھ سالوں بعد مسجد کے امام ہمیں نہیں ملے گا، ہمارا جنازہ پڑھانے والا نہیں ملے گا۔ اس لیے دین کی بچانے کے لیے یہ مدارس کا ہونا ضروری ہے، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے ہو۔ دین کی خدمت ضروری ہے، قرآن کی حفاظت ضروری ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی بندے سے اپنے یہ کام لے ہی لیں گے، جیسے کہ قرآن میں ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یعنی ہم ہی نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور خاص طور پر رمضان سے یہ قرآن کا تعلق زیادہ تر ہے۔ بہت سارے حفاظ کرام ہیں جو رمضان میں خوب تلاوت کرتے ہیں اور تراویح میں سناتے ہیں، تہجد میں پڑھتے ہیں۔ بہت سارے ماں بہنیں ایسی ہوتی ہیں جو گھروں میں قرآن ختم کرتی ہے، تلاوت کرتی رہتی ہے، بہت بڑا ثواب ہے۔ بھائی اصل بات میں کہہ رہا تھا مدارس کی۔ مدارس جو ہے ان زکوٰۃ کے پیسوں سے، صدقے کے پیسوں سے، عطیات خیرات سے چلتی ہے، اور پورے سال علماء کرام بڑی محنت اور لگن کے ساتھ، بڑی پریشانی کر کے یہ مدرسے کا نظام چلاتے ہیں، اور ان کا یہ ٹارگٹ رہتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہم فلاں جگہ جائیں گے، فلاں آدمی سے ملیں گے، فلاں اتنے رقم ہمیں زکوٰۃ کے لائن سے یا عطیہ کے لائن سے دیں گے، ہمارے مدرسے کو اتنا آمدنی ہو جائے گا، انکام ہو جائے گا، اس سے ہم اپنا خرچہ چلا لیں گے۔ مدرسے کا الیکٹرک لائن سے ہو یا تنخواہ کے لائن سے ہو یا کسی بھی طرح کا مدرسے کے مطبخ کے لائن سے ہو، راشن کے لائن سے ہو، جو دکان رہتا ہے ہر ایک کا قرض اسی میں ادا کرتے ہیں رمضان کے مہینے کے بعد۔ 3 سال اچانک لاک ڈاؤن ہو گیا تو علماء باہر نہیں جا پائے، بچے مدرسوں میں پھنسے،
گھروں میں جا کے پھنس گئے، علماء کرام کہاں کہاں پھنس گئے. تو ہمیں ان کی طرف دھیان دینی چاہیے. اب سرکاری ریلیف بٹ رہی ہے ادھر ادھر، لوگ تو چلے جائیں گے، لائن لگائیں گے، جو محتاج ہوں گے لے کے آ جائیں گے. لیکن میں یہ کہتا والحیاء شعبۃ من الایمان، ادنا درجہ کے علماء بھی کسی لائن میں کھڑے نہیں ہوں گے اور یہ ریلیف وغیرہ کی چیز نہیں لیں گے. وہ تھوڑی چیزوں پر صبر کر لیں گے اور رات کو اٹھ کے اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے. اس لیے بھائی آپ ان کی طرف دھیان دیں، ان کو ہدیہ بخشش وغیرہ دینے کی کوشش کیجیے. دوسری بات، آپ جس مدرسے میں رمضان میں جہاں جتنے زکوٰۃ نکالتے تھے، جتنے زکوٰۃ کے رقم پہنچاتے تھے، برائے کرم تھوڑا تکلیف اٹھا کے ان سال بھی کسی بھی طریقے سے وہ پیسے ان مدرسوں میں پہنچا دیجیے. اکاؤنٹ کے ذریعہ سے ہو یا بینکنگ کے ذریعہ سے ہو، گوگل پلے کے ذریعہ سے ہو، پے ٹی ایم کے ذریعہ سے ہو، کسی بھی طریقے سے وہ پیسے ان مدرسوں میں پہنچا دیں. وہ مدرسے ان پیسوں کی بہت محتاج ہیں. اور پھر دوسری بات میں یہ کہتا ہوں، اس بات کی طرف خاص توجہ دیں کہ اپنے گھر کے آس پاس اپنے پڑوسی جو ہے بھوکا ہے، افطار کے لیے ایک کھجور بھی نہیں مل رہا ہے، ان کو سحری کرنے کے لیے ان کو کھانے کا کوئی چیز نہیں، تو اپنے آس پاس کے غریبوں کی طرح خاص طور پر نظر ڈالیں، ان کو بھی زیادہ سے زیادہ ہدیہ دینے کی کوشش کریں. اور ایک بات، جو ہم خرافات میں مبتلا ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں، ایکسٹرا خرچ کرتے ہیں، ضرورت سے زیادہ مال خرچ کرتے ہیں. بھائی اس سال ہم رمضان میں ضرورت سے زیادہ خرچ نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارے سامنے لاک ڈاؤن ہے، پتہ نہیں کب تک لاک ڈاؤن چلے گی، ہمارا انکم کیسے ہو پائے گا یا نہیں. تو ہم ان پیسوں کو عیاشی میں اور زیادہ فضول خرچی میں نہ لگائیں، کیونکہ قرآن میں ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہوتا ہے. اور ہم ایک مسلمان ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، ہم شیطان کے بھائی کیسے بن سکتے ہیں؟ اس لیے ہم تھوڑا بھی فضول خرچی نہیں کریں گے، ضرورت کے بقدر خرچ کریں گے، اور اس سے زیادہ جو ایکسٹرا ہوگا اس کو ہم غریبوں میں تقسیم کریں گے. بھائی ہم مسجدوں میں آزادی نماز پڑھنے نہیں جا پا رہے ہیں، یہ کرونا کی وجہ سے اللہ نے ہمارے اوپر یہ عذاب مسلط کر رکھا. اللہ کو بنائیے اور اس کرونا کو دور کیجیے. ہم مسجدوں میں نہیں جا پا رہے ہیں، عبادت گاہوں میں نہیں جا پا رہے ہیں، ہاں ہم پڑوسی کی خبر لینے نہیں جا پا رہے ہیں، تو ہم شاپنگ کس چیز کا کریں گے؟ بازار کس چیز کا کریں گے؟ کپڑے کیوں خریدیں گے؟ جو ہے وہ بہت ہے، بہت ہے، اس سے کام چلا لیں گے. اور اس کی جو پیسے ہمیں بچائے گا، جو بچت ہوگا، ان پیسوں کو ہم اپنے علاقہ کے غریبوں میں تقسیم کر دیں گے اور مدارس میں تقسیم کر دیں گے. اور جہاں تک ہو سکے علماء کرام، مسجد کے امام، مؤذن وغیرہ کو بھی ہدیہ زیادہ سے زیادہ دینے کی کوشش کریں گے، اور خاص طور پر غریبوں کی طرف دھیان بھی دیں. تیسری بات ایک ضروری ہے، جس کی وجہ سے دین کے اندر بہت سارے خرافات ہو رہے ہیں، ماحول بگڑ رہا ہے، گھر کے اندر شانتی نہیں ہے، سسرال کے اندر شانتی نہیں ہے. وہ ہے جیسے آسام، بنگال، بنگلہ دیش، بعض جگہوں میں ہے، رمضان میں والدین کی جانب سے بیٹی کے گھر افطاری دی جاتی ہے.